اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو سورۃ الناس کا ترجمہ بیما تفصیل اور وجہ تسمیہ اور اس کے مضامین والا سارے بتاؤں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام ناس ہے کیونکہ یہ لفظ اس سورت میں 5 بار استعمال ہوا ہے۔ اس سورت کی مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ واضح بات یہ ہے کہ یہ مکی ہے، اور ہم سورت کو مکی یا مدنی اس لیے کہتے ہیں کہ جو سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی وہ سورت المدینہ مدینہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی اس کو ہم مکیہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ جب مکہ میں تھے تو آپ کے اوپر اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس سورت الناس کا واضح طور پہ تو تفصیل سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، لیکن زیادہ شہادتیں مکی کی ہیں، اس لیے اس کو ہم مکیہ کہتے ہیں۔ سورۃ الناس مکیہ۔ سورۃ الناس پر قرآن کا اختتام ہے اور سورۃ فاتحہ سے آغاز ہے، یعنی کہ سورۃ الناس جو ہے قرآن پاک کی آخری سورت ہے اور سورۃ الفاتحہ جو ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا ذکر ہے اور سورۃ الناس میں اللہ سے پناہ طلب کرنے کا ذکر ہے، جو ایک طرح سے مدد طلب کرنا ہی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں ہی سورۃ فاتحہ میں بھی ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور سورۃ الناس میں بھی ہم اللہ اپنی پناہ طلب کرنے کی مدد مانگتے ہیں رب تعالیٰ سے، جو ایک طرح سے مدد طلب کرنا ہے۔ تو گویا قرآن کے اول تا آخر ہدایت یہی ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، کہ کسی اور انسان کی طرف نہیں۔ انسان کو مت رجوع کرو کہ انسان سے مدد مت مانگو، انسان سے التجا مت کرو۔ التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے تو اپنے رب تعالیٰ سے کرو، اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگو، یا الہی ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی ہمارے مسبب الاسباب ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نام 114، نزول کے اعتبار سے 21 ہے۔ 114 سورت کا نمبر 114 اور نزول کے اعتبار سے یعنی کہ نازل ہونے کے اعتبار سے نازل ہونے کی جمع ہے، نزول کے اعتبار سے 21 ہے۔ یہ تو ہمارا ہو گیا سورت کا نام اور وجہ تسمیہ، یعنی کہ اس کو بیان کرنے کا جو تھا ہمارا کیوں تھا اور اس سورت کا نام کیا ہے اور اس کی کیا کیا وجہ بنی تھی نازل ہونے کی۔ نمبر 1 اس میں بتایا کہ سورہ فاتحہ اور سب سے پہلی سورت ہے قرآن پاک کی، اور سورۃ الناس سب سے آخری سورت ہے قرآن پاک کی، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم سے مدد طلب کرنے کا ہم نے اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا ہے اور اس میں بھی پناہ طلب مدد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں سورۃ الناس کے مضامین، یعنی کہ سورۃ الناس کے مضامین تفصیل کے ساتھ ہر بات کو واضح طور پر بتانا۔ مضامین مضمون کی جمع ہے۔ اس صورت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں، یعنی کہ مختلف قسم کے ہمارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اپنے حالاتوں کو دیکھ کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، بہت غلط ہو رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف اللہ سے ہی پناہ مانگو، انسانوں سے نہیں پناہ مانگو، جو تمام انسانوں کا رب ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ تمام لوگوں کو شیطانی وسافت سے بچانے والی ذات صرف رب تعالیٰ کی ہے۔ شیطان تو اپنی طرف ہمیں راغب ہی کرتا ہے، شیطان تو کہتا ہے کہ آؤ میری طرف بڑھو، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جب بلاوا آتا ہے تو ہم نے اسی کو بلانا ہے، رب تعالیٰ کو ہی۔ رب تعالیٰ سے ہم طلب کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ الناس کا بامحاورہ ترجمہ پیش کرنے لگی ہوں، سورۃ الناس کا بامحاورہ ترجمہ پیش کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ آپ کہیے میں سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، سب لوگوں کی بادشاہی کی، سب لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسے سے ڈالنے کے شر سے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، جو جنات اور انسانوں میں سے ہے۔ ہماری یہ کل 6 آیات ہیں، جس میں اب پہلی 3 آیات میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان باقی تمام مخلوق پر افضل ہے، انسان کو باقی تمام مخلوق پر بہت افضل حاصل ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے اپنے رب ہونے کی نسبت انسان کی طرف فرمائی ہے۔ اور دوسری آیت میں بادشاہ کا لفظ ہے، یہ بادشاہ ہوتا ہے وہ پوری بادشاہت پر حکمران ہوتا ہے، وہ پوری بادشاہت پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو اس دوسری آیت میں فرمایا کہ تمام انسانوں کا حاکم و متعلق اور بادشاہ اللہ ہے، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور اس جہاں کی بادشاہ صرف اور صرف اللہ کی ہی ہے۔ تیسری آیت میں ہے کہ وہ سب لوگوں کا معبود ہے۔ تیسری آیت میں کیا ہے کہ وہ سب لوگوں کا معبود ہے، یعنی خواہ کوئی بھی شخص ہو، کس کی بھی عبادت کرتا ہو، لیکن حقیقت میں عبادت کا مستحق عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کفر کہلانا ہے، کسی کو شریک ٹھہرانا کفر کہلانا ہے۔ چوتھی آیت میں ہے کہ پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسے ڈالنے کے شر سے۔ خناس کا معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا، خناس کا معنی پیچھے ہٹ جانے والا۔ ابن زید نے کہا کہ خناس وہ ہے جو ایک بار وسوسہ ڈالتا ہے، دوسری بار پیچھے ہٹ جاتا ہے اور موقع منتظر رہتا ہے، اور یہ شیطان الانس ہے، یعنی کہ اس کے اندر کا جو شیطان ہے وہ بار بار انسان کو ورگلاتا ہے، انسان کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے آگے میرے ساتھ بڑھ، اپنے مالک کو چھوڑ دے، اس کی عبادت کو چھوڑ دے۔ لیکن وسوسے ڈالنے والا خناس ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے ہمیں پناہ چاہیے، اور اس سے ہمیں مدد لینی ہے، ہم نے رب تعالیٰ سے، یا الہی ہماری مدد فرما، ہمیں اس شر سے، اس وسوسے سے، اس خناس سے ہمیں بچانا، پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسے ڈالنے کے شر سے۔ 5ویں آیت میں فرمایا جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس آیت میں یسوس کا لفظ ہے جو وسواس سے اس بنا ہے، اور ان کا معنی کسی برے خیال یا گناہ کے کام کو دل میں ڈالنا ہے۔ وسوسے ڈالنے والا یعنی کہ جو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہر بات پر، ہر چیز پر ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی وسوسہ، کوئی نہ کوئی خیال، کوئی نہ کوئی ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم غلط کام کرنے کے لیے راغب ہو جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، اس آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے یسوس کے لفظ سے، کہ جو وسواس سے بنا ہے، اور اس کا معنی کسی بھی برے خیال یا گناہ کے کام کو دل میں ڈالنا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب انسان کو برائی کی طرف راغب کرے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، تو انسان کیا کرے؟ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ 6ٹھی آیت میں ہے جو جنات اور انسانوں میں سے ہے، جو جنات اور انسانوں میں سے ہے، یعنی یہ وسوسے ڈالنے والے شیطان انسانوں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جن بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف انسان ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ 6ٹھی آیت میں ہے، بیان کیا گیا ہے کہ جو جنات اور انسانوں میں سے ہے۔ من الجنتی والناس، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ 6ٹھی آیت میں ہے جو جنات اور انسانوں میں سے، یعنی یہ وسوسے ڈالنے والے شیطان انسانوں اور جنوں میں سے ہو سکتے ہیں، وسوسے ڈالنے والے انسانوں اور جنوں میں سے، یعنی جو انسان کو کسی بھی برائی کی طرف راغب کرے تو شیطان ہوگا، اور اس کا شمار شیطانوں کے زمرے میں ہوگا، وہ ہمارے انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ ہر انسان کے اندر شیطان پھنسا ہوا ہے، اس کو ہم نے نکالنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، رب تعالیٰ کی طرف راغب کرنا ہے، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے پر عمل کریں، اس پر کوشش کریں کہ میں جو بھی آپ لوگوں کو درس دیتی ہوں اس پر عمل کریں،
اور آگے سے آگے مزید لوگوں کو بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتی رہوں گی کہ روز ایک صورت کا ترجمہ بما تفسیر محاورہ اس کا وجہ تسمیہ آپ لوگوں کو بیان کرتی رہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. آخر میں پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.